مومنین و مومنات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ربا کر تمام مرحومین، خاص کر رضا علی صاحب کے تمام مرحومین کی روح کشاد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين وسيد المرسلين وإمام العارفين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان با ایمان، یہ مجلس بھی مجلس ترحیم ہے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے اور زندوں کو موت کی یاد دہانی کے لیے. ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے یا مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے. ندامت، پشیمانی اور پچھتاوا. ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا پچھتاوے سے. ہر مرنے والا جب موت کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ یہ کہتا ہے رب ارجعونی، پروردگار واپس لوٹا تھوڑی دیر کے لیے، مہلت تھوڑی سی دے. کیا کرو گے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا، تاکہ کچھ نیک اعمال کرو. آواز آئے گی کلا. یہ قرآنی الفاظ ہیں، میرے اپنے نہیں. مہلت نہیں ملے گی، چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. تو کیا مرنے والے کی وہ فریاد مرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے یا جو زندہ ہیں ہم جیسے ان کو بتایا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت کا تخاطب کون ہے؟ ہم ہیں یا مرنے والے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب تم کو بھی موت آئے گی تو تم بھی یہی کہو گے. بہتر نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس
ہاتھ سلامت ہیں، دل کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر تم اسی مہلت کو یوں سمجھو کہ یہی ہمیں مہلت ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جب بھی کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو اپنی آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر باقی جو زندگی گزارتے ہیں وہ مہلت کی سمجھ کے گزارتے ہیں۔ جو وہ مرنے کے وقت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مانگ چکے ہیں، پا چکے ہیں، یہ سمجھ کر زندگی کو گزارتے ہیں۔ مغرب سے پہلے کی مجلس کا تسلسل ہے یہ مجلس۔ اس میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ایک مومن تیار کیسے ہوتا ہے۔ پہلے تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں موت کے لیے تیار ہو جاؤ تو کہتے ہیں نہ، ایسا نہ کرو، بات ہی نہ کرو موت کی۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کو تحفے میں کفن لا کے دے تو آپ اگر نہ کوسیں بلکہ شکریہ بجا لائیں تو واقعاً آپ توجہ رکھتے ہیں، اور اگر کوسنے شروع کر دیں کہ یہی تحفہ ملا تھا تجھے لانے کے لیے، کفن ہی تھا جو میرے لیے لے کر آئے ہو، تمہیں اللہ موت دے دے، تم مر جاؤ، یہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم واقعاً تیار ہونا ہی نہیں چاہتے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ جیسے کوئی بات موت کی کرے تھے یار رہنے دو، یار پریشان مت کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ عام ٹرینڈ ہے لوگوں کا، کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سوال یہ کہ کیا مرنے کے بعد کوئی تماشا ہوگا جو ہم دیکھیں گے؟ موت کے بعد حالات کیا تماشا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی فلم ہے جس کو ہم جا کے دیکھیں گے؟ دیکھا جائے گا نہیں، وہاں تو جھیلا جائے گا، وہاں لگاتار اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب دنیا ٹیکنالوجی کی ہے، اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر بار اپلیکیشنز مختلف چیزوں کے بناتے ہیں لوگ، پھر اس کو بھی بار بار اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہیں جو اپنے ایمان کو بھی اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے ایمان کو بھی اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دفعہ اپنی زندگی کو ریویو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک دفعہ بھی تیار نہیں ہیں کہ بیٹھ کر سوچیں یار ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کو کہاں جانا چاہیے تھا، کہیں ہم غلط ٹرین پہ تو نہیں بیٹھ گئے ہیں، کہیں غلط راستے کو تو ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا ہے، کہیں ہمارے عقیدے میں گڑبڑ تو نہیں آ گئی ہے، کہیں ہمارے ایمان میں کھوٹ نہیں آ گئی ہے۔ آخری زمانے کی مصیبت ہماری اور آپ کی مصیبت ہے، کیونکہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے۔ آخری زمانے کی مصیبت یہ ہے کہ مومن گھر سے باہر نکلے گا تو ایمان کے ساتھ ہوگا، اور جب گھر لوٹ رہا ہوگا تو ایمان کو کھو چکا ہوگا اور اس کی خبر بھی اسے نہیں ہوگی، ایمان ایسے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے چونکہ آپ کا ہی مکتب ہے جو 100% پیور ہے، جس کے اندر ملاوٹ نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں ملاوٹ آئی؟ اس لیے کہ پاکوں نے اس کی حفاظت کی ہے، اہل بیت اطہار نے قربانیوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے، اس میں کسی چیز کو ملنے نہیں دیا، ملاوٹ آنے نہیں دی۔ نتیجے میں ہم ہی دعوے دار ہیں دنیا کے اندر کہ یہ جو ہمارا مکتب ہے پیور ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہی اس مشن میں، ہمارے اس اسکول آف تھاٹ میں ملاوٹ لانے کی سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔
جس میں ملاوٹ آلریڈی ہوتی ہے اس میں کوشش نہیں ہوتی، مزید گنجائش بھی نہیں ہوتی. لیکن کسی مکتب میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کوئی موقع ملا فوراً اس کے اندر ملاوٹ پیدا کی جائے. تو ساری دنیا کی کوششیں ہیں، ملینز آف ڈالرز مخصوص کیے جا رہے ہیں کہ شیعت کے عقائد کو توڑو مروڑو، ان کے اندر گڑبڑ پیدا کرو. ہمیں ہوشیار رہنا، اپڈیٹ کرنا اپنے آپ. تیاری کے لیے پہلا مرحلہ، ہر مومن سونے سے پہلے ایک دفعہ ریویو کرے. یہ جو کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ کے سو، کیا مطلب ہے اس کا؟ سونے سے پہلے کلمہ پڑھو، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے عقائد کو ایک دفعہ ریویو کرو. کہیں تمہارا عقیدہ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا؟ خدا کے ساتھ تمہارا تعلق، توحید کے ساتھ تمہارا عقیدہ، رسالت کے ساتھ تمہارا عقیدہ، ولایت اور امامت کے ساتھ تمہارا عقیدہ کہیں کھوکھلا تو نہیں ہو گیا؟ کہیں کمزور تو نہیں پڑ گیا؟ کہیں ضعف تو پیدا نہیں ہو گیا؟ یہ ہر رات ہم سب کو عقیدے کے درست ہونے پر یقین کرنا، پھر نیند حاصل کرنی ہے. پہلا مرحلہ ہے عقائد. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ حملات مکتب اہل بیت پر ہو رہے ہیں. فزیکلی بھی اٹیک سب سے زیادہ ہم پر ہو رہا ہے، اور اسپریچولی بھی ہم پر سب سے زیادہ اٹیک ہو رہا ہے، اور عقائد کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ. اب ایسے میں ہمیں اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اپ ٹو ڈیٹ، کہ ہم کیا مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں. ہمارا توحید کا عقیدہ کمزور تو نہیں ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے مقابل میں وہ رام کو نہیں لا سکتے، کیونکہ کوئی مانے گا ہی نہیں. اللہ کے مقابل میں وہ جیزس کو بھی نہیں لا سکتے. کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ان کے ایک پیغمبر کو خدا مان لے. اللہ کے مقابل میں شیطان کو بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ پہلے ہی کہہ دے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کریں؟ اللہ کی توحید کو کاٹنا ہو تو اللہ ہی کا سب سے عظیم بندہ علی کو استعمال کرو. جیسے علی کے مقابل میں توریت نہیں اٹھائی گئی، انجیل نہیں اٹھائی گئی، کیا آج کر رہے ہیں؟ گیتا، بھگوت گیتا کو نہیں اٹھایا گیا، علی کے مقابل میں قرآن کو اٹھایا گیا. جبکہ قرآن علی ہے، علی قرآن ہے. حد یہ ہے کہ مولائی اپنے آپ کو کہلانے والوں نے ایک ایسا شوشہ چھوڑا کہ سب کچھ تو علی علیہ السلام کرتے. اللہ نے اختیار دے دیا، فارغ ہو گیا، بیٹھ گیا، چھٹی لے کے بیٹھ گیا آرام سے. اب بالکل چھوڑ دو، بات صرف علی کی. اب جو مومن ہے، علی کے نام سے کس کو محبت نہیں ہے؟ علی سے کس کو عشق نہیں ہے؟ ماؤں کی گھٹیوں میں علی علیہ السلام کی محبت آئی ہے. ہماری ماؤں نے مجلسوں میں ہمیں دودھ پلایا ہے. مولا علی کے نام کو ہم نے زبان کھولتے ہی سیکھا ہے. ٹھوکر بچپن سے ہی لگنے سے پہلے ہماری زبان پر یا علی مدد کا نعرہ آیا ہے. ہم کیسے مولا کائنات کے نام سے بیگانہ ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کی باتوں کا ہم پر تھوڑا تھوڑا اثر ہونے لگا. ہاں جی سب کچھ ہوا ہے، باقی رہنے دو. توحید کے مقابل میں مولا کا. اب ذرا غور سے سنیے، کسی بھی انسان کی انٹروڈکشن میں جو خطاب ہوتا ہے، جب اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے، تو جو میکسیمم
اسٹیٹس اس کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ خطاب ہوتا ہے. کبھی بھی ایک پی ایچ ڈی والے کو آپ یہ نہیں کہہ کے انٹروڈیوس کرائیں گے کہ جناب انہوں نے نرسری کر لی ہے، انہوں نے جناب فرسٹ اسٹینڈرڈ پاس کر لیا ہے، انہوں نے پتا ہے کہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کر لیا ہے. وہ کہے گا یہ تو میری توہین کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے؟ میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، تم مجھے ڈاکٹر کہو، پی ایچ ڈی کہو. کیوں؟ نرسری نہیں کی آپ نے؟ کی ہے، لیکن وہ سب اب چھوٹی ہو گئی ہے بات. تم نے 10th اسٹینڈرڈ کی نہیں کیا ہے، لیکن اب بات چھوٹی ہو گئی ہے. تم نے +1 +2 بھی کیا، جی ہاں، لیکن وہ اب بات ذکر کے قابل نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری توجہ. وہ قابل ذکر نہیں ہے. اس لیے اگر کسی پی ایچ ڈی والے کو آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے 10th اسٹینڈرڈ پاس کر لیا، تو وہ اس کی توہین ہوگی. اس کا جو میکسیمم اسٹیٹس ہے اس کو بتاؤ گے تو تعریف ہوگی. چل رہے ہیں میرے ساتھ کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ایسے ہی ہے. اگر کوئی فرض کریں کسی مسجد کا امام ہے، کوالیفائڈ امام، پرابلم یہ بھی تو ہے یہاں کوالیفیکیشن پر بھی توجہ نہیں ہے. ہم بھی باقی بھائیوں کی طرح یہی سمجھتے ہیں جو آ جائے وہی صحیح ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پرابلم یہی ہے، جب ہم کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں تو زہر ہونا ہی ہے، مصیبت آنی ہی ہے، ریاکشن ہونا ہی ہے، آفت آنی ہے. بھئی ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی جگہ پہ رکھو، کمپاؤنڈر کو کمپاؤنڈر کی جگہ پہ رکھو. ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلے گا. بعض ایسے کمپاؤنڈر بھی ہیں کہ جن کو دوائیوں کے نام بھی پڑھنے نہیں آتے، صرف ان کو رنگ یاد ہیں، یہ پیلی ہے، یہ لال ہے، یا ہری ہے. اور اگر کسی اور کمپنی نے ہری رنگ کی بنا دی دوائی تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ کیجئے، جب کوئی مثلا ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر کے ساتھ اس کا نام لیں گے. ڈرائیونگ بھی کرتا ہے، وہ کار چلا لیتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے ماشاءاللہ ان سے ملیے یہ ڈرائیور صاحب ہیں. میں ڈاکٹر ہوں، ڈرائیور تو ہوں، ضرورت پر ڈرائیونگ بھی کرتا ہوں، لیکن میرا اسٹیٹس ڈرائیور نہیں ہے، میں ڈرائیور نہیں ہوں. آپ اپنے جاتے نہیں نائی کے پاس، آپ خود جو ہے اپنی شیونگ خود کرتے ہیں، داڑھی آپ بناتے ہیں، اچھی بنا لیتے ہیں، آپ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، معلوم ہے ماشاءاللہ یہ بہترین نائی ہے. یہ تعریف ہوئی کہ توہین ہوئی؟ توہین ہوئی بابا. وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی میرا اسٹیٹس نہیں ہے. جو میکسیمم اسٹیٹس ہوتا ہے نا، پوری توجہ، اس کو تم بیان کرو تو تعریف ہے. آپ کا خود کوئی پوچھے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں تو آپ بھی جو میکسیمم آپ کا اسٹیٹس ہے اس کو بیان کریں گے، نیچے نہیں جائیں گے. میکسیمم جو آپ کے پاس ڈگری ہے اس کو بتائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اب اگر کوئی مولا کائنات سے پوچھے کہ آقا میرے مولا، اے ابو طالب کے فرزند، اے جان ابو طالب بتائیے آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنا اسٹیٹس بتائیے. مولا کائنات سے کوئی پوچھے تو کیا جواب مل سکتا ہے؟ فاتح خیبر کہیں کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے، فاتح خندق کہیں کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے، عمرو ابن عبدود کا قاتل کہیں کل کفر کے مقابل میں کل ایمان بن کر گئے، کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے. مرحب و انتر کو جہنم میں بھیج دیا، یہ کم اسٹیٹس نہیں ہے. توجہ، معراج کی منزل پر جس کا لہجہ قدرت نے استعمال کیا، کم اسٹیٹس نہیں ہے. ایک رات میں، پوری توجہ، اللہ کی مرضی ایک نیند کے ذریعے سے حاصل کر لی، کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے. نبی نے جسے بھائی کہا، کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے. زہرا نے جسے سرتاج کہا،
کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے. جوانان جنت کے سردار نے جسے باپ کہا, کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے. اور پھر فصاحت و بلاغت کی دنیا میں بے مثال خطیب کہا گیا, کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے. کیا کہتے کہ میں گہوارے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کرنے والا ایسا حیدر ہوں. کوئی کم بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ آقا آپ کس اسٹیٹس کو بیان کریں گے؟ توجہ کیجئے, توجہ کیجئے, پوری توجہ کیجئے. نہ میرے مولا نے یہ کہا میں فاتح خیبر ہوں, نہ میرے مولا نے کہا کہ میں حنین کا سپہ سالار ہوں. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں شب ہجرت کا دولہا ہوں. کبھی نہیں فرمایا کہ میں شہزادی کونین کا شوہر ہوں. کبھی نہیں فرمایا حسنین کریمین کا بابا ہوں. کبھی یہ فخر نہیں فرمایا کہ میں پوری اس دنیا کا مولا ہوں. بلکہ جب میرے مولا سے پوچھا گیا آپ اپنا اسٹیٹس بیان فرمائیں, تو فرمایا کہ سنو, پوری توجہ سے سنو, پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو میں کیسے پیش کر رہا ہوں. الہی الہی کفالی فخرن ان اکون لکا عبدا. اے پروردگار, علی کے لیے یہ سب سے بڑی اسٹیٹس کی بات ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. جس علی کو بندگی خدا پر اتنا ناز ہے, ہم اسی کو بندگی سے جدا کرنا چاہتے ہیں, پھر مولا ہی بھی بننا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے. عقائد میں دراڑیں ڈالی جا رہی, ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے. نہج البلاغہ اٹھاؤ, نہج البلاغہ دشمنان علی کے لیے نہیں ہے, ہم شیعیان علی کے لیے ہے. بسم اللہ سے لے کے آخر تک پڑھ کے دیکھو کہ توحید کو کس طرح سے میرے مولا نے بیان فرمایا. میرے مولا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی پر اتنا ناز ہے, اور میرے مولا کو ہی نہیں, سرکار دو عالم جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے, آپ کو اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم تشہد میں شہادت دو تو پہلے اس کی بندگی کا اعلان کرو, پھر اس کی رسالت کا اعلان کرو. کہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. البتہ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے, انسان انسان میں فرق ہوتا ہے. میں بھی اللہ کا بندہ, رسول بھی اللہ کے بندے, میں بھی اللہ کا بندہ, علی بھی اللہ کے بندے, میں بھی اللہ کا بندہ, اور امام حسین بھی اللہ کے بندے. کیا بندگی میں ہم برابر ہیں؟ ہم بندے ہیں. ہماری بندگی پر ہمارے رب کو ناز نہیں ہے, لیکن علی وہ بندہ ہے جس پر اس کا رب نازا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. فضول قسم کی باتوں کو لا کر عقیدے کے نام سے جوانوں کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہی کرنا, وہی کرنا. ہم تمہاری بات سنیں یا میرے مولا کی بات سنیں؟ کس کی بات سنیں؟ ہمارے اوپر واجب ہے کہ مولا کائنات سے ہٹائیں نہیں اپنی نگاہوں کو. جانتے مولا کائنات کی بیعت جب ہوئی تھی, سب نے کی تھی غدیر میں. مہینہ آ گیا ہے غدیر کا, تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو واقعاً بھی سارے منافقوں کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی. منافقوں نے پلاننگ نہیں چھوڑی. دشمن غلط کام کے اندر اتنی ڈیڈیکیشن دکھاتا ہے, اور مومن خالی ایک دفعہ بیعت کر کے چھوڑ دیتا ہے اور علی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا. نتیجے میں سقیفہ کامیاب.
اور ہم پر آج بھی ہمارے بھائی یہی تانا دیتے نا کہ بھائی خود مولا علی نے مان لیا تھا تو آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ مولا علی سے بھی زیادہ ہو گئے، چپ چاپ مان لیا تھا، اگر نہ مانتے تو پھر کھڑے ہو جاتے اپنے حق کے لیے۔ وہ کچھ نہیں بول رہے، 25 سال ساتھ ساتھ چل رہے۔ ایک بار ہم ٹی وی پر پروگرام کر رہے تھے، لائیو کال آئی، ایک نے کہا کہ بھائی آپ کے اصول کافی میں لکھا ہوا کہ مولا علی نہ تنہا ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ مسجد میں جا کر نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب جس شخصیت کے پیچھے خود مولا علی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم نے اسی وقت جواب دیا، بہت اچھے انداز میں، شائستہ جواب دینا چاہیے۔ اس وقت دنیا لاجک کی دنیا ہے، سینس کی دنیا ہے، عقل کی دنیا ہے، انٹلیکٹ کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں دینا ہے، اور دشمن پر تبرہ کر کے دشمن کو مزید بڑھانا نہیں ہے، بلکہ ان کو قریب بلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین چیز ہے تو آپ دنیا والوں کو دیں گے تو آپ بھی بہتر ہیں، ورنہ اگر بہترین چیز رکھ کر دنیا والوں کو آنے نہیں دیتے ہیں تو آپ سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمارا ہی دین سب سے اچھا ہے تو لوگوں کو پیارے انداز میں بلاؤ۔ ہماری مجلسوں میں جب اہل سنت کے لوگ کثرت سے آنے لگیں گے تب مجلس کا مقصد پورا ہوگا۔ مجلسوں کا مقصد ہی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مجلس ایسی کرو کہ کوئی آ بھی جائے نا غلطی سے فوراً بھاگ جائے، الٹے پاؤں بھاگ جائے۔ جو بھگاتے ہیں وہ علی والے نہیں ہوتے، جو بلاتے ہیں وہ علی والے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو جواب دیا، لاجیکلی جواب دیا، یہ بتائیے کوئی پرابلم نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام جس کو مانے ہم بھی مانیں گے، جس کو وہ نہیں مانیں گے ہم بھی نہیں مانیں گے، اس میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں نا، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ ہم ان کے ساتھ پیس میں ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ پیس میں ہیں، اور جو اہل بیت کے ساتھ لڑائی کرتے رہے ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ ہم کبھی ان کے نقش قدم سے ہٹتے بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے، توجہ دیکھنا یہ ہے، پوری توجہ سنیے گا، کہ امت نے امام کے ساتھ کیا کیا اور امام نے امت کے ساتھ کیا کیا۔ امام نے امت کے ساتھ کیا کیا اور امت نے امام کے ساتھ کیا کیا۔ کہا ہم واضح کرتے ہیں، اب ذرا سنیے گا، یہ لاجک ہے، ہم جوانوں کو دے رہے ہیں، عقائد کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے شبہات اور کنفیوژنز شیعت کے اوپر وہابیت کی طرف سے اس دور میں یلغار کے طور پر ڈالے جا رہے ہیں، کسی دور میں ایسے نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمارے ممبر سے پرانی ہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے، نئی بات کو ٹچ بھی نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر جو نئے شبہات آ رہے ہیں اس کا جواب ہی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جواب دینے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، کتابوں میں گھسنا پڑتا ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اب وہ جاتے نہیں ہیں، اسی لیے پرانی باتیں ابھی تک 1400 سال سے مولا کائنات کے بابا کو ہم ایمان ان کا ثابت کرنے لگے ہیں، جو ولی خدا تھا اپنے زمانے کا، جو اولیاء اللہ میں سے تھا، اس کے ہم ایمان کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے۔ ابھی بہت آگے دنیا بڑھ چکی ہے، انہوں نے کہا اصول کافی میں لکھا ہوا۔ اب اس کے جواب میں ایک صاحب نے کہا کہ وہ بھی ہمارے آ جاتے ہیں نا، اپنے لوگ بھی فون کرتے ہیں، وہ جواب میں نے کہا ہم یہاں موجود ہیں بھائی، آپ جواب نہ دیں۔ نہیں مجھے میں جواب دینا، مولا علی ہرگز نہیں گئے تھے مسجد میں، کیسے جا سکتے ہیں، یہ روایت ہی غلط ہے۔ میں نے کہا نہیں، روایت غلط نہیں ہے، روایت صحیح ہے۔ مولا علی گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ مسجد پر ناجائز قبضہ بھی ہو جائے تو مسجد کا جو وارث ہے وہ علی ہی ہے۔
وارث علی ہی ہے، اس لیے وہ گھر میں نماز ہی پڑھتے تھے، واقعی مسجد میں جاتے تھے. تو کیا جماعت میں بھی شریک ہوتے تھے؟ ایک آدمی کو بہت جلدی پریشانی ہو گئی. میں نے کہا بالکل ہوتے تھے. تو کیا فرادہ نیت کرتے تھے؟ نہیں، فرادہ کی بھی نیت کی ضرورت نہیں. بہت آسان مسئلہ ہے سمجھنے کو. میں نے کہا فقہی طور پر حنبلیوں سے پوچھو، شافیوں سے پوچھو، مالکیوں سے پوچھو، حنفیوں سے پوچھو، شیعوں سے پوچھو، سنیوں سے پوچھو، بریلیوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، وہابیوں سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، جماعت ہوتی کیسے ہے؟ توجہ سے سنیے گا. جماعت ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ امام کے پیچھے ہوتا ہے اور امام کہیے آگے ہوتا ہے. اب اگر کوئی زبردستی امام کے آگے کھڑا ہو جائے تو امام کی نماز باطل ہوگی یا جو آگے کھڑا ہو گیا اس کی نماز باطل ہوگی؟ سمپل سوال کرتا ہوں، امام سے آگے کوئی آ جائے اس کی نماز باطل ہوگی یا امام کی نماز باطل ہوگی؟ امام کی نماز اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور امام ہے چاہے کہیں بھی کھڑا ہو جائے. میں نے کہا ذرا یہ تو مجھے بتاؤ کہ کیا مولا کائنات کے علاوہ بھی کسی بھی صحابی کو اللہ کے نبی نے امام بتایا تھا؟ نہیں. پوری کائنات میں صحابہ کے اندر صرف ایک کے لیے فرمایا یا علی انت امام المسلمین والمتقین، اے علی تم مسلمانوں کے بھی امام ہو، متقیوں کے بھی امام ہو. اب اگر صحابہ کو پتا تھا تو صحابہ میں جس کسی نے بھی امام کے ہوتے ہوئے آگے کھڑے ہونے کی ہمت کی ہے اس کی نماز کی خیر مناؤ، علی کی نماز کے بارے میں کچھ نہ سوچو. اب دلیل سنیے، دلیل سنیے. امام تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا علی کو، علی جاتے بھی تھے، جہاں کھڑے ہو جائے امام ہے. دلیل سنیے، امام جب جاتے ہیں تو امام کے جو خاص شیعہ ہیں وہ بھی جاتے ہیں. کون؟ مقداد، عمار یاسر، ابن عباس، سلمان، ابو ذر، قنبر، یہ جاتے ہیں. ایک ضعیف روایت میں بھی بتا دو کہ امام سے آگے کی صف میں انہوں نے کہیں ایک جگہ پہ بھی کھڑا ہو. ایک ضعیف روایت میں بھی بتا دو کہ قنبر نے، سلمان نے، کسی اور نے ایک صف آگے امام کے اپنے آپ کو پہنچایا ہو. نہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی حدیث کی کتابوں میں کھنگال کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہی ملے گا کہ جہاں میرے مولا کھڑے ہوتے تھے مولا کے پیچھے کی صف میں یہ شیعہ کھڑے ہوتے تھے. تو جو معرفت رکھتے تھے وہ تو امام کے پیچھے ہی ہوتے تھے، اور جو غاصب تھے وہ آگے ہوتے. تو نماز ان کی پرابلم میں ہوتی ہے، مولا کائنات کی. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. اپڈیٹ کریں، ہم بہت حملے ہوتے ہیں. ہم مصیبت یہ ہے کہ جان بوجھ کر، پوری توجہ سنیے، جان بوجھ کر افراط اور تفریط دو لائن کو شیعوں میں ڈال دیا گیا. یہ جو بعض لوگ امامے سے الرجک ہیں وہ بھی بھیجا نہیں ہے. کچھ امامے والوں کو فضائل کے گھٹانے کے لیے تیار کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ فضائل کا جملہ کہنا ہی ان کی توہین ہے. نہیں بھائی، ہم تو پھر تبلیغ کریں گے. اس تبلیغ کا کیا فائدہ جس میں فضائل کی جھلک نہ ہو؟ لیکن ان کو اب انہوں نے کیا کیا، شبہ ڈالنا شروع کر دیا. وہ حدیث قصہ وہ بھی کوئی زیادہ اتھینٹک نہیں ہے.
وہ نعت علی مظہر وہ عجائب یہ جو پڑھتے ہیں نعت علی، یہ بھی کوئی زیادہ اس کی سند مضبوط نہیں ہے، اس کا فلاں راوی ضعیف ہے، تحقیق ہو رہی ہے ان کی۔ دعائے توسل امام سے ثابت نہیں ہے۔ زیارت عاشوراء میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس میں لعنت ہے، اور اہل بیت لعنت نہیں کرتے۔ کس نے کہا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے بھی لعنت کی ہے، رسول اللہ نے بھی لعنت کی ہے، اور اہل بیت نے بھی لعنت کی ہے۔ کس نے کہا نہیں کرتے لعنت؟ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر بھی لعنت کی ہے، ظالموں پر بھی لعنت کی ہے، غاصبوں پر بھی لعنت کی ہے۔ رسول اللہ نے بھی لعنت کی ہے، ایسا نہیں کہ لعنت نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا محل ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ اچھی چیز بھی غلط طریقے سے پیش کریں گے تو وہ اچھی چیز بھی غلط ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی پیاسے کو بہترین شفاف پانی پلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ بھی گندا ہے، لباس بھی گندا ہے، اس گندے لباس اور گندے ہاتھ سے آپ شفاف پانی ڈال کر کے دے رہے ہیں، کوئی پیے گا؟ پانی تو بہت شفاف ہے، لیکن دینے والے کا ہاتھ گندا ہے اور وہ گلاس بھی گندی ہے، وہ لینے والا نہیں لے گا۔ تبرہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جو پیش کر رہے ہیں وہ اگر کردار کے صحیح ہو اور وہ کام نہ کر رہے ہو جس کام پر ان پر لعنت کر رہے ہیں، نہیں کہ آج کر رہے ہیں، جس کام پر کسی کو ہم ملعون سمجھتے ہیں، وہ کام جب بھی ہمیں موقع ملا ہم بھی کرتے ہو تو لعنت 1400 سال سفر نہیں کرتی ہے، سیدھے سیدھے اسی پر جاتی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ فوراً جو موجودہ ہے نا اسی پر جاتی۔ کیا قصور ہے ان کا؟ غصب کرے، زبردستی، حق کے خلاف ہو، مکاری کرے، عیاری کرے۔ ہم بھی یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کرتے ہیں، تو وہ تو بڑی حکومت تھی، ان کو تو زیادہ حق حاصل ہے۔ اگر ہمیں حق حاصل ہے، ایک معمولی چودراہٹ کے لیے جتنی چاہے ہم ہیرا پھیری کر لیں، مکاری کر لیں، تو ان کو تو اور بھی زیادہ حق حاصل ہے، کیونکہ بہت بڑی حکومت کی بات ہے۔ اگر وہ لعنتی ہے تو پھر وہ بھی لعنتی ہے کہ جو اسی کا عمل انجام دیتا ہے۔ تو اس لیے اچھی سے اچھی چیز کو برے انداز میں پیش کرنا خود برا ہے، اسی لیے بہترین انداز میں زیارت عاشور بھی اتھینٹک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا بہت، یہاں تک کہ پوری توجہ سنیے گا، یہ پرابلم یہاں کی نہیں۔ اب ایسے لوگوں کو کچھ جاہلوں نے دیکھا تو اب جہاں امامہ نظر آیا سمجھ لیا کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد کر دی، یہ مقصر ہیں، یہ شیعہ عقائد کے خلاف ہے، یہ وہابی ہے، شیعہ وہابی ہیں، یہ مولائی نہیں ہے، یہ فضائل سے جلتے ہیں۔ حالانکہ ہر امامے والا ایسا نہیں، امامے والوں نے تو عزت رکھی ہے دین کی، اگر امامے والے نہ ہوں تو دین کا بیڑا کبھی کا غرق ہو چکا ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو رکھا ہے تاکہ ان کو دکھا کر کے، جیسے طالبان کو دکھا کر کے ویسٹ میں یہی کیا جاتا ہے کہ دیکھو سارے مسلمان ایسے ہی ہیں، تو جہاں کوئی داڑھی والا نظر آیا سمجھتے کہ یہ بھی طالبانی ہے، جبکہ ہر داڑھی والا طالبانی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر طالبان داڑھی۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ وہاں واقعاً بھی فضائل کو گھٹانا، بعض لوگ واقعاً تکلیف ہوتے، نہیں کچھ بھی نہیں، پوری تقریر سنو ایک دفعہ مولا کا نام نہیں آتا، پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر شیعہ کیسے ہو تم؟ علی کے نام سے اگر مردوں میں بھی جان آ سکتی ہے تو کیا تم اتنا بھی مردہ ہو چکے ہو کہ تمہاری زبان پر یہ نام ہی نہیں آتا؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے بالکل تفریط۔ اور دوسری طرف افراط، نہ خدا کا نام سننا گوارا، توحید کی بات کرو نیند آ جاتی ہے، اللہ کے فضائل سناؤ تو ان کو تو تقریباً تکلیف ہی ہونے لگتی ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ فضائل کا مطلب صرف اور صرف مولا علی ہے اور کوئی نہیں. حتیٰ کہ امام علی امام تقی کی بھی بات کرے, امام نقی کی بھی بات کرے تو ان کو گوارا نہیں ہے. اگر ایک معجزہ کسی 8ویں 9ویں 10ویں امام کا سنا دے تو وہ بھی ان کو اتنا مزہ نہیں آتا. گھما پھرا کے واقعی ایک ہی طرف ہمیں جانا ہے. یہ بھی عجیب و غریب سوچ ہے. ٹیسٹ ہم نے بنا لیا, بس یہی کھانا ہے, کسی اور چیز کو کھانا نہیں. بابا ہر اعتبار سے شیعہ وہ ہے کہ جو مولا کائنات سے لے کر امام مہدی تک برابر فضائل کا قائل ہو. بہت اہم بات ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم اپنے حساب سے تقسیم کرتے ہیں. ہم بادشاہ ہیں نا, اپنے حساب سے کسی کو بڑھاتے ہیں, کسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان کا اتنا ہی ذکر ہونا چاہیے, بہت زیادہ نہیں. شعرا ہیں, فرض کریں امام علی نقی کی شہادت, کتنے مرثیے کہے گئے ہیں, کتنے سلام ہیں, کتنے امام علی نقی کی ولادت پر امام علی نقی کے ہی قصیدے پڑھے جاتے ہیں. بہت کم, نہ ہونے کے برابر. امام محمد تقی مظلوم, امام موسیٰ کاظم اور مظلوم. ولادت بھی ان کی سفر کے مہینے میں. ہم نہیں کرتے ولادت, خوشی کا ماحول سفر کے مہینے میں نہیں ہوگا. بھائی اہل بیت کی وجہ سے تو غم منا رہے ہو نا. جب اہل بیت کی خوشی میں خوشی نہیں منا سکتے ہو تو اہل بیت کے غم میں غم کیا مناؤ گے؟ بھائی اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانا چاہیے, غم میں غم منانا چاہیے. اگر 7 سفر کو میرے مولا امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی ہے تو کیا ہم خوشی کو قربان کر دیں گے؟ نہیں. ہم نے اپنے حساب سے بنایا, اپنا ٹیسٹ, ہم نے اپنا خود ایک نظام بنا لیا ہے. یہ نہیں پوچھا اہل بیت سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طیلتنا, شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں, اسی لیے ہماری خوشی میں وہ برابر خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں وہ برابر غمگین ہوتے ہیں. الٹا نہیں کرتے اس کا, ہم لوگ کرتے اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے. اگر دشمن کارٹون بنائے تو غصہ آ جاتا ہے. کارٹون کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی امیج کو توڑ مڑوڑ, بڑے بڑے کان بنا دی, دانت بڑے بڑے کر دیے, ناک لمبی کر دی, آنکھ چھوٹی کر دی, حلیہ بگاڑ دی. اس کو کارٹون کہتے ہیں نا, یہی ہے نا کارٹون. دشمن بنائے تو غصہ, پروٹیسٹ کرو, مظاہرہ کرو. اہل بیت کے اس کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے کارٹون بنا دیے. ہم کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے, بہت اچھی بات. اور ہم روز مرہ دین کا کارٹون بناتے ہیں. اپنی مرضی سے واجب ہے پرواہ نہیں کریں گے, مستحب ہے بڑھائیں گے اسے کھینچ کے اتنا لمبا. نماز عید کسی صورت میں پڑھنی ہے جو کہ مستحب ہے, فجر کی نماز کسی صورت میں نہیں پڑھنی ہے, واجب ہے. اپنی مرضی سے نماز پڑھ لیں گے, روزہ بھی رکھ لیں گے, خمس نہیں دیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. جان لے لو, مال نہیں. ہماری اپنی مرضی سے چلتے ہیں نا. اگر ہمارے مطلب کی بات ہے بہت زور دیتے ہیں اس کا, یہ حق ہے, اس پر زور دینا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اپنا مطلب اس کے ساتھ ہے. جہاں اپنے مطلب کے خلاف ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہوتا اتنا تو چلتا ہے. کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے, اللہ کے نزدیک چلتا ہے. وہ تو کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ تو اتنا بھی دیکھے گا, نیکی کرو گے تو بھی دکھائے گا اتنا سا بھی, اور اگر برائی کرو گے تو بھی دکھائے. تو وہ تو یہ ہے, ہم کیا ہے اپنے حساب سے چل رہے ہیں, اپنے حساب سے بنایا ہے, اپنے سسٹم کے حساب سے. عزاداری کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے اپنے حساب سے. اماموں سے نہیں پوچھیں گے کہ مولا آپ کی عزاداری کیسے منائی جائے, ہم نہیں پوچھیں گے. ہم کو اہل بیت سے محبت ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, بہت زیادہ مولائی اپنے آپ کو کہتا تھا, مجھے میرے پاس ادھر آؤ, قریب آؤ, یہ بتاؤ کہ اچانک ابن ملجم زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟
ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. مولانا کیا بات کرے, ابن ملجم مجھے میرے ہاتھ آ جائے میں اس کو چھوڑ دوں گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. میں نے کہا یہی تو بات سمجھنے کی ہے. اسی ابن ملجم کو میرے مولا کے سامنے لایا گیا, اور تم کیا امام حسن امام حسین سے زیادہ مولائی ہو؟ امام حسن امام حسین موجود ہیں, ان سے زیادہ تم مولائی ہو؟ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا, بلکہ میرے مولا نے آنکھیں کھولی, کہا اس کی زیادہ رسیاں کسی ہوئی ہیں, اس کو ڈھیلا کرو. یہ پیاسا ہے, اس کو پانی پلاؤ. اللہ اکبر. ہم ان کے ماننے والے اور کہتے ٹکڑے کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تم اپنے اسیر ہو, اپنے غلام ہو, مولا کے غلام نہیں ہو. مولا کا غلام ہوتا ہے کہ کہے چپ ہو جاؤ تو چپ ہونا پڑے گا, بولو تو بولنا پڑے گا. ہم اپنی مرضی سے, مطلب ہے تو بولیں گے, مطلب نہیں تو چپ بیٹھے رہیں گے. اپنی مرضی کا دین نہیں ہے. دین کو سمجھے, ہم مذاق نہیں ہے. میں نے کل بھی بتایا, شیعہ بننا بہت مشکل کام, واقعاً شیعہ بننا مشکل کام. کوشش کی جائے, تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کریں, عقائد کی دنیا کو آباد کریں. جہاں کہیں غلطیاں وہ ذرا فضائل کو گھٹاتے ہیں, دوسری طرف بڑا بڑا کہ نہ خدا نہ رسول, نہیں کسی کا ذکر نہیں, کوئی ذکر راس نہیں آتا. بس بات کر رہا ہوں تمام, میں توجہ کیجئے. ایسے میں آپ کے لیے اور میرے لیے اعتدال کی راہ پر چلنا بہت مشکل ہے. فضائل سناتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ ملنگ ہو گئے, تبلیغ تھوڑی سی کر دیتے تو وہ کہتے ہیں یہ مقصر ہو گئے. ادھر مقصر کا تانا سنو, ادھر سے ملنگ ہونے کا تانا سنو. نہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم ملنگ ہیں نہ مقصر ہیں, ہم کو کوشش کرنا ہے کہ شیعہ بنے. شیعہ بنے. کس ڈکشنری میں لکھا ہے ملنگیت؟ کس کتاب میں لکھا ہے مقصریت؟ افراط میں بھی جو جاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں, تفریط میں جو جاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں. درمیانہ راستہ اختیار کرو. فضائل ہیں تو تبلیغ ہے, تبلیغ ہے تو فضائل ہے. اہل بیت کی چاہت ہے تو عمل کی طرف ہے رجحان, اور اگر عمل کی طرف رجحان ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شیعوں میں, میں کہہ رہا ہوں شیعوں میں, غیر شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, شیعوں میں جو نمازی ہوتا ہے وہ یقیناً عزادار بھی ہوتا ہے. مجھے ایک شیعہ بتا دو, ایک شیعہ بتاؤ کہ جو نماز کا پابند ہے, مسجد میں آتا ہے اور مجلس میں نہیں آتا. کوئی شیعہ آپ کو, آپ کے معاشرے میں بھی کوئی ہے؟ شیعہ نہیں ہو سکتا ایسا. ہر نمازی عزادار بھی ہے. تو کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ماتم کرنے والا نماز بھی پڑھ رہا ہو. اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃ, نماز جو ہے نا بہت بھاری چیز ہے. حالانکہ 2 رکعت نماز پڑھنا کتنا آسان ہے بظاہر. 1 گھنٹہ زور کا ماتم کر سکتا ہے, 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. کتنی زیادتی اپنے آپ پر وہ کر رہا ہے. اتنا پہاڑ ثواب کا کھڑا کرے اور ایک ہی لات میں اس پہاڑ کو چکنا چور کر دے. کتنی مصیبت کی بات ہے یہ, کتنی آفت کی بات ہے. اس لیے ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. نہ مقصرین جیسے لوگوں کو جو فضائل کو گھٹاتے ہیں ان پر توجہ دینی ہے, نہ ان کو کہ جو صرف ایک بات کرتے ہیں اور کسی بھی عمل کی بات نہیں کرتے ان پر توجہ دینا ہے. اس لیے کہ دونوں کو میرے مولا نے ہلاک کیا ہے. کیا کہا میں نے؟ دونوں کو ہلاک کیا ہے. جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی ہلاک ہوئے, جنہوں نے عمل چھوڑا, قرآن چھوڑا, وہ بھی ہلاک ہوئے. اس لیے صحیح لوگ وہ ہیں کہ جو دونوں کو ایک انداز میں, ایک راستے پر, ایک مرحلے پر رکھتے ہوئے چلیں. ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا. جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں, ٹریڈیشنل عزاداری عظیم چیز ہے, عظیم عبادت ہے. نماز شب سے زیادہ ثواب ہے ماتم کرنے کا, اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. جو نماز کر کے ماتم سے روکتے ہیں گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں, اور جو ماتم کی بات کر کے نماز سے روکتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے.
اس لیے ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں اگر دین اہل بیت مذہب اہل بیت کا حصہ ہیں تو ہم کو ان کے درمیان لڑائی نہیں کرانی ہے. میں نے شاید کسی موقع پر کہا تھا، شاید ٹی وی پہ کہا تھا، یاد نہیں کس موقع پر کہا تھا کہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ رات میں سو رہے ہوں تو اچانک آپ کے دونوں ہاتھ اٹھے اور آپس میں لڑنے لگے. بڑے ایک سیدھے ہاتھ نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ سارے اچھے کام مجھ سے لیے جاتے ہیں، تم کتنے حقیر ہو، سارے برے کام تم سے لیے جاتے ہیں. برا ہاتھ جو بایاں ہاتھ ہے وہ کھڑا ہو گیا، نہیں میرا بھی بہت مقام ہے، میں وہ کر سکتا ہوں جو تم نہیں کر سکتے ہو. کبھی تم نے دیکھا کہ تم سو رہے ہو تمہارے دو ہاتھ آپس میں لڑ رہے ہوں؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ آپس میں لڑے، بلکہ یہ اٹھتے بھی ہیں تو ہم آہنگی کے ساتھ اٹھتے ہیں، چلتے بھی ہیں تو پوری ہم آہنگی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوتی. تو جب ان کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی ہے تو نماز اور عزاداری میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ ایک شیعہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ جو ماتمی ہے وہ برا ہے؟ یا ایک نمازی کیسے سوچ سکتا ہے؟ یا پھر ایک ماتمی نمازیوں کو کیسے مقصر کہہ سکتا ہے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں. آگے بڑھے اور دنیا میں دیکھیں عزاداری کو آج کی نیو جنریشن نے کیسے پروموٹ کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں آج دنیا میں شیعت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. آپ نے وہ مزہ لیا ہی نہیں ہے نا. آپ نے کبھی شیعہ ہونے کی وجہ سے انگلی تک نہیں کٹائی ہے، لوگوں نے گردنیں کٹا دی ہیں. ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، لوگ ابھی دے رہے ہیں. ابھی زمانے میں دیکھیے کتنی تیزی سے شیعت پھیل رہی ہے. مصر میں دیکھیے، یمن میں دیکھیے، اور دنیا میں افریقہ تک چلے جائیے، یورپ میں تو تیزی سے شیعت پھیل رہی ہے. کوئی تو بات ہے. کسی نے کہا قبلہ مرزائی بھی تو پھیل رہے ہیں، وہابیت بھی تو پھیل رہی ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے سمجھنے کی. وہابیت پھیل رہی ہے تو لالچ کے بلبوتے پر، مرزائیت پھیل رہی ہے تو لالچ کے بلبوتے پر، یہاں پر شیعت پھیل رہی ہے تو قربانی کے بلبوتے پر. اور شیعہ خود جو خاندانی شیعہ اتنے کنجوس ہیں، کسی کو صحیح معنوں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، شیلٹر تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بیچارہ شیعہ ہوتا ہے شیعوں کو دیکھ کے ہو تو کبھی بھی نہ ہو، وہ شیعیت کو دیکھ کر مکتب اہل بیت کو اسٹڈی کر کے شیعہ ہوتا ہے. اس لیے اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے. جیسے فرعون کے بلائے ہوئے ساحروں نے ایک دفعہ حق کو پا لیا تو کیا کہا؟ پرواہ نہیں ہے، ہاتھ کاٹا ہے کاٹ لے، پاؤں کاٹا ہے کاٹ لے، گردن کاٹا ہے کاٹ لے، ہم نے حق کو پا لیا ہے. اور وہ بھی کمال کی بات قرآن نے کہی ہے. یہ نہیں کہا ہم موسیٰ پر ایمان لائے، رب موسیٰ پر ایمان لائے، نہیں، بلکہ انہوں نے مکمل ایمان کو ظاہر کیا. جس طرح سے نبوت پر ایمان لائے اسی طرح ولایت پر بھی ایمان لائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ نہ دے، آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ شرف حاصل ہو کہ نہ ہو، میں جوانوں کو خاص دل کی گہرائیوں سے، پتہ نہیں آپ مجھے کس حد تک سمجھتے ہیں، میں یہاں جب آیا تھا تو میں نے وطن کی نیت کر لی تھی، اور میں جہاں جاتا ہوں تو مدراس کی یاد ستاتی بھی ہے، اور مجھے اندر سے ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے. شاید میں نے جلد بازی کی، شاید میں نے وہ کام نہیں کیا جس کام کو کرنا چاہیے تھا. مدراس میں وہ زرخیز زمین ہے، یہاں کے جوانوں میں وہ ٹیلنٹ ہے، وہ صلاحیت موجود ہے، یہ میں محسوس کرتا ہوں. جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ ایک ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں صرف شیعہ ہی نہیں رہتے ہیں، بلکہ جیسے یورپ میں ملٹی لنگول اور ملٹی کلچرل اور انٹرفیتھ کے لوگ موجود ہیں، ہر قسم کے. یہاں بھی ویسے ہی ہے. آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو یورپ کے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وہاں کے شیعہ نوجوان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے لندن جیسا دنیا کا بہت مشہور و معروف
سٹی ہے. جب محرم آتا ہے تو آپ کبھی لندن گئے جائیں تو حیران ہو جائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ لندن کے جو مختصر ترین آبادی ہے شیعوں کی، وہ جو کمال کرتے ہیں، محرم جیسے آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پورا لندن شیعہ ہو چکا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ پیسہ خالی کھانے کھلانے میں نہیں لگاتے. وہاں آزادی ہے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹرین اسٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر اور بس اڈوں پر، پبلک پلیسز پر سائن بورڈ بہترین امام حسین کی سینگز کو تیار کر کے پیسے خرچ کر کے لگاتے ہیں. جانے والے آنے والے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، ہر مذہب کا آدمی دیکھتا ہے اچھا حسین بھی کوئی ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ تلوار پر خون بھی غالب آ سکتا ہے. عجیب بات ہے. 1400 سال پہلے کہی ہوئی بات آج کے نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اور اس کو یہ عجیب بات کہی مانی جا رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خون غالب آ جائے. کس پر؟ تلوار پر، اسلحے پر، ویپن پر قربانی غالب آ جائے. ایک میں مثال، سارا شہر عزادار ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے اپنے سینٹروں میں بند کر کے بیٹھو، مجلس کرو، ماتم کرو، اور باہر نکلو جلوس میں تھوڑا ماتم کرو، سمجھو ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی ہے. دنیا آپ کی محتاج ہے. دنیا کو حسینی پیغام کا انتظار ہے. غیر شیعہ مسلمان بھائیوں کو بھی حسین کی پہچان ہونی چاہیے. ان کو معلوم ہونا چاہیے یزید اور حسین میں کیا فرق ہے. دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت حسینیت کا مطلب کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے جوانوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں، چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اندر کوشش کرتے ہو. باہر نکلو، کچھ ایسا کام کرو مل کر کہ اس دفعہ آنے والا محرم پورے مدراس میں عزاداری کا اہتمام ہو جائے. لوگ بینرز کو دیکھیں، سائن بورڈز کو دیکھیں، حیران رہ جائیں، دنگ رہ جائیں. ٹیمیلیز بھی دیکھیں، ہندو دیکھیں، ہر قسم کا مذہبی آدمی دیکھے، اور کوئی بھی نہیں تو کم از کم گزرتا ہوا ایک حدیث ہی حسین کی پڑھ لے. آپ اس طرح عزاداری کریں. اب آپ کو بند کمروں سے باہر نکلنا ہوگا. دنیا آپ کے انتظار میں ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا، آپ کو نکلنا ہوگا، اور اچھے انداز میں نکلنا ہوگا. کیریکٹر کو دیکھیے. اب ذرا آپ سوچئے، ناروے میں اتنی سردی ہوتی ہے -40 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. باہر لوگ نکلتے ہیں، تھوڑا بھی پانی ہوتا ہے تو وہ فریز ہو جاتا ہے. ایسے انگلی چھوڑ دینا باہر نکالے تو وہ بالکل لکڑی کی طرح سخت ہو جاتی ہے. اتنی خطرناک. انہوں نے پتہ ہے محرم کیسے کیا اور کیسے کرتے ہیں؟ سخت ترین گرمیوں میں کالے لباس پہن کر ہاٹ کافی حسین کے نام پر ٹھٹکتے ہوئے سردی میں چلنے والوں کو پلاتے. یہ لو بھائی، میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، یہ تم یہاں پر کافی پیو ہماری طرف سے. پوچھتے ہیں اچھا یہ کون حسین ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ہم جس کو فالو کرتے ہیں، قربانی میں ہم بلیو کرتے ہیں، سیکریفائز میں ہم بلیو کرتے ہیں. ہم کو انسانیت کو جگانا ہے، انسانیت کو جھنجھوڑنا ہے، ہمیں حسینیت کے پیغام کو عام کرنا. یہ لوگ وہ جو کرتے ہیں اس پر آپ توجہ دیں. آپ ایسے کام کریں، لٹریچر کو ایسا تیار کریں کہ پڑھنے والا آپ کے مکتب کو سمجھے. دنیا واقعاً پیاسی ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بہت انٹرسٹ ہے. ہم ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اپروچ نہیں ہے. دیکھیے جو بالکل گمراہ مذہب ہے وہ ہر گھر میں پہنچتا ہے، اور آپ 100% رائٹ وے پر ہیں. آپ نہیں جانا چاہتے ہیں، پہنچنا ہی نہیں چاہتے. کچھ نہیں تو کم از کم یہاں جو مسجد ہے، مسجد کے باہر آپ کو شیعت کے بارے میں لٹریچر ہونی چاہیے. اتنے کہ کوئی بھی غلطی سے بھی آ جائے تو آپ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بکلیٹ دے دیں کہ ہم کیا ہیں، تم اس کو پڑھ لو.
کچھ نہیں تو کم از کم جو نوجوان لڑکے انٹرنیٹ پہ زیادہ کام کرتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں ان کے سارے ایڈریس کی ایک فہرست بنائے اور اس کی ایک بکلیٹ تیار کر کے کہے جاننا چاہتے ہو شیعت کیا ہے، ان ویب سائٹس کو وزٹ کرو، یہ چھوٹا سا معمولی سا بکلیٹ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے جو عملی حسینی ہونے کا ثبوت آپ دے سکتے ہیں۔ خالی بیٹھ کے سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا ہے، یا پھر کپڑے اتار کے خوب ماتم کرنا، ماتم بھی بہت اہم چیز ہے، میں پھر اس کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں، اسی کو ختم نہ سمجھو، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو آغاز ہے جو 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ آگے بڑھو، آگے ایسے کرو، تمہارے ٹی شرٹس کچھ ایسے ہوں محرم میں کہ تم پہن کے نکلو تو ہر ٹی شرٹ کے پیچھے ایک خوبصورت امام حسین کی سیئنگ ہو۔ یہ نہیں کر سکتے ہو، اتنا کام نہیں کر سکیں گے تو پھر حسینی کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ایسے ایسے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ شان و گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسے ہو رہے ہیں، اور پھر ہوتے ہیں تو ایسے پکے ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے رشتہ داری ہیں، نام نہیں لیتا اور اللہ مجھے معاف کرے، غیبت بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں لے رہا ہوں، رشتہ دار انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کو جو کہ شیعہ نہیں تھا کہ چلو یار دعائے کمیل میں چلتے ہیں، آؤ بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک دفعہ لے کے گیا، دعائے کمیل کا مزہ اسے ایسے لگا کہ ہر شب جمعہ کہتا چلو، وہ کہتے نہیں یار میں بزی ہوں، کہتے کیسے شیعہ ہو تم، مجھے مزہ چکا کہ خود تم بے مزہ ہو گئے ہو، کیوں نہیں چلتے؟ وہ کہتا ہے میرا رشتہ دار کہ وہ تو میرے لیے مصیبت بن گیا تھا، اب مجھے اس کی خاطر ہی مجبور ہے جانا پڑا، میں نے کہا چلو ایک دفعہ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اس کا الٹا ہو گیا، وہ اب مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آؤ چلو۔ ایسے شیعت پھیل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا انٹرفیتھ کا، تو اس میں ایک عیسائی پادری نے کہا کہ کاش ساری صحیفے سجادیہ نہیں، اس کی ایک دعا بھی ہمارے پاس ہوتی، ہم دنیا والوں کو اپنا مذہب کا بنا دیتے، کرسچن بنا دیتے۔ کیا دعا ہے آپ کے چوتھے امام کی، ہم کو کس سے معلوم، کس کو معلوم دعا کیا ہے، ہمیں کہاں ہم نے توجہ دی ہے۔ خزانے پر بیٹھے ہوئے فقیر، خزانے پر بیٹھ کے فقیری ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ باباؤں کو ہو سکتا ہے فلاں بابا جو ہے وہ تعویذ دے دے، بدبختو تم اماموں کے ماننے والے ہو، تمہیں کسی بابا کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تمہیں کیا پڑی ہے؟ تمہارے پاس خزانہ موجود ہے، تم دنیا والوں کو دو، تم کہو آؤ ہمارے پاس، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ایک ایک دعا خدا کی قسم کروڑوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے پاس مفت میں موجود ہے، کبھی توجہ نہیں دیتے۔ شیعت آج دنیا میں پھیل رہی ہے تو شیعت کے اندر وہ وقار ہے، وہ عظمت ہے، وہ قربانی جو دے رہے ہیں لوگ شیعہ ہو کر، ان کو ذرا دیکھیں، اسٹڈی کیجئے، ذرا دیکھیے انٹرنیٹ میں جا کر کہ کیسے کیسے لوگ شیعہ ہوئے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے۔ ابھی حال میں ہی ABC ٹی وی پر ایک انٹرویو آیا، صرف ایک دفعہ آیا پھر دوبارہ نہیں آیا، ناسا کے ایک سائنٹسٹ، وہ بھی لیڈی سائنٹسٹ ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ انڈین ورجن ہے، مطلب یہاں کی ہندوستانی نژاد، اس کا نام ہے سونیا، پتہ نہیں آگے کا نام یاد نہیں آ رہا، ولزیم ایسے کچھ نام ہے، وہ چاند کی دنیا پہ گئی ہے جی، چلیے نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، جو آپ کہہ رہے ہیں شاید وہی، چاند کی دنیا پر گئی ہے، وہ واپس آئی ہے، اس نے انٹرویو دیا ہے، اس کے بعد اس نے لکھنا شروع کیا ہے، کافی عرصے کے بعد واپس لوٹنے کے بعد اس نے کہا میں شیعہ ہو چکی ہوں، میں ڈکلیئر کرتی ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ چاند جو حقیقت ہم زمین پر نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ چاند پر جا کے دیکھ رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ جب ہم گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، زمین ایک پلانٹ ہے، ہم نے چاند سے زمین کی طرف دیکھا، تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، ظاہر سی بات۔
لیکن 8 ایسے اسپاٹ ہیں زمین میں جو سرپرائزنگلی چمک رہے ہیں، عجیب و غریب نور ہے. 8 اسپاٹس ہیں. میں نے نقشے میں دیکھا، آ کر کے اس کو مارک کرنے کے بعد زمین کے اندر دیکھا یہ 8 اسپاٹس ہیں کہاں کہاں. پہلا اسپاٹ مکہ میں ہے، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا جنت البقیع، چوتھا نجف، پانچواں کربلا، چھٹا کاظمین، ساتواں سامرا اور 8واں مشہد. کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کیا ہے؟ خانہ کعبہ. پوری دنیا کی نگاہ مسلمانوں کی، جو رخ کرے اس کی نماز قبول، جو رخ ہٹا لے اس کی نماز باطل. اچھا تو یہ کیا خانہ کعبہ ہے؟ یہاں پر اور کوئی سگنیفیکنٹ ایونٹ ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا ہے، لوگوں نے نہیں بتایا، اس نے خود تحقیق کی ہے. خانہ کعبہ کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیا کیا وہاں پر ہے؟ لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک، اور کچھ اور کچھ اور کچھ. کہا اچھا اسی گھر کے درمیان شیعوں کا پہلا امام دنیا میں آیا ہے. کہتا اچھا نجف، نجف میں کہاں ہے؟ وہی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے نا، وہی وہاں دفن ہے. کہ اللہ اکبر، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا تعلق 2 چیزوں سے جڑا، 2 جگہوں سے جڑا، اور دونوں کی دونوں چمک رہی ہیں. ایک خانہ کعبہ جہاں وہ پیدا ہوا، اور جہاں نجف میں دفن ہوا وہ نجف بھی نورانی ہو گیا. ایک شخص کے لیے 2 مقام، پوری دنیا میں 8 مقام، 8 میں 2 مقام میرے مولا کی. پھر ایک ایک کا اس نے جائزہ لیا. پھر ان کا لنک سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیعہ کہتے ہیں they are the infallibles. یہ معصوم ہے، ان کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، ان کی وجہ سے کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے. یہی تھے جو پیور پرفیکٹ ہیومن بینگ تھے، انہی کو اللہ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے. تو یہ صرف شیعوں کے ہی کیوں ہیں، میرے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ پوچھا کہ کیا میں شیعہ نہیں ہو سکتی ہوں؟ کہا کس نے روکا ہے؟ جو روکتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں. پھر میں کہوں گا جو بلاتے ہیں وہ شیعہ ہیں. اس نے ڈکلیئر کر دیا. 8 مقامات میں ایک کربلا بھی ہے نا. اب سوچئے کہ جس جگہ پر یہ دفن ہو جاتے ہیں تو وہ جگہ اتنی نورانی ہو جاتی. اور وہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے ان ہستیوں کو بھی مارنے کی جرات کی. 1400 سال کے بعد بھی جس کے قبر سے نور ایسے نکلتا ہو کہ چاند پر جانے والوں کو بھی وہ نور نظر آ جائے. وہ کیسے بدبخت ہے جنہوں نے زہرا کے لال پر پتھر مارے. ذرا سوچئے، آپ کا فرض بنتا ہے دنیا کو بتائے مظلومیت حسین کیا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے دنیا کو حسینی بنائے. ابھی سے عہد کر لے میرے نوجوانوں، ابھی سے عہد کر لے کہ اس محرم میں آپس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا حسین کے لیے ہوگا. ایک دن بھی حسین کے لیے ہے، ایک لمحہ بھی ہے تو حسین کے لیے. عہد کر لو ابھی سے کہ ہم تقدیر بدل دیں گے، مدراس کا رخ بدل دیں گے، اس کا چہرہ بدل دیں گے. جب کوئی آئے گا دیکھے گا حسین کون ہے. پانی پلاؤ لوگوں کو، شربتیں پلاؤ لوگوں کو. اگر تم آج کچھ نہیں کر سکتے ہو نا تو پھر کبھی نہیں کر سکتے ہو. حسین کے لیے کچھ کرو. دیکھو میرے مولا زمانے کا امام کیا کہتا ہے، کہتا ہے جدی حسین، اے میرے جد حسین، اب کی علیک صباحاً و مساء، اے میرے جد مظلوم آپ پر میں شب و روز روتا ہوں.
شب و روز گریا کرتا ہوں. حد ہے. عجیب و غریب میرے مولا کا جملہ، زمانے کے امام کا جملہ. فرماتے لأبکین علیک بدل الدموع دما. میرے مظلوم، میرے دادا، اگر میرے آنکھوں میں آنسو نہ رہ جائے تو میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے. عجیب میرے مولا کا صبر تھا، عجیب میرے مولا کی کاروائی تھی، عجیب میرے مولا کا مشن تھا، عجیب میرے مولا کا کارنامہ تھا. ساتھی موجود ہیں، عباس جیسا بھائی، برابر کا بھائی موجود ہے، علی اکبر جیسا نوجوان بیٹا موجود ہے. آپ ذرا تاریخ کربلا پڑھیے. کوئی اس طرح کی باتیں پڑھتا نہیں ہے، لوگوں کو جذباتی بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، درس نہیں لیا جاتا. میرے مولا نے عجیب اور کارنامہ جو کیا ہے، کسی بھی کربلا کے شہید کو اٹھانے کے لیے دوسروں کو نہیں بھیجا، مولا خود چلے جاتے. کیا آپ سمجھتے ہیں عباس نے نہیں کہا ہوگا آقا آپ رہنے دیں، آپ آرام کریں، ہم جا کے لے آتے ہیں. جون ہی کی تو لاش ہے نا، غلام ہے کالا، اس کو ہم خود لے کر آتے ہیں. حر تو ابھی آپ کا بنا ہے، اس کو ہم خود لے کر آتے ہیں، اس کے بیٹے کو ہم خود لے کر آتے ہیں. آپ کہیے تو ہم زہیر کو خود لے کر آتے ہیں. آپ تشریف رکھیے، آپ بیٹھیے، آپ آرام کیجئے، اسے کہ آپ کو اور بھی زیادہ کچھ کرنا ہے، آپ کو اور بھی زیادہ لاشیں اٹھانی ہے. اپنوں کے لیے آپ تیار ہو جائیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کسی نے نہیں کہا ہوگا؟ یقیناً کہا ہوگا. میرا ایمان کہتا ہے عباس نے بار بار کہا ہوگا، لیکن حسین نے بار بار منع کیا ہوگا. نہیں، میں جون کی لاش بھی اٹھاؤں گا، زہیر کی لاش بھی اٹھاؤں گا، مسلم بن حوسجہ کی لاش بھی اٹھاؤں گا. میرے حسین کا کردار دیکھو، میرے حسین کی عظمت دیکھو. کربلا کی اس مصیبت میں بھی خود ہر کام کر رہا ہے. کیا پیغام دے رہا ہے؟ جب حق کے لیے ہو تو تھکان کو آنے نہ دو، ہر ایک کو اٹھاؤ. میرے مولا نے شاید جواب میں یہ بھی کہا ہوگا تاکہ قیامت میں کوئی بھی شہید کربلا کا یہ نہ کہے کہ سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن مولا کا زانو نصیب نہیں ہوا. میرے مولا نے مجھے اپنے زانو پر نہیں رکھا، ہر ایک کو میرے مولا نے اپنا زانو دیا. جون کہتے ہیں آنکھیں کھولی، دیکھا آقا ہے، آقا خدا ہے، سر کو غلام کے زانو پر رکھا ہے، سر ہٹانے کی کوشش کی ہے. میرے مولا نے کہا نہیں، تمہارا وہی مقام ہے جو زہیر کا ہے، وہی مقام ہے جو میرے بچے. ذرا سوچئے، جو ہر ایک کی لاش اٹھاتا رہا وہ کتنا تھکا ہوگا. خدا کی قسم ہم جب بھی یہ سوچتے ہیں نا روئے بغیر نہیں رہتے. وہ جو ہر ایک کی لاش اٹھاتا رہا وہ کتنا تھکا ہوگا، وہ کتنا پیاسا ہوگا، وہ کتنا آنسو بہانے والا ہوگا. اسی لیے میرے مولا نے خود کہا، شیعوں کو یاد کیا ہے، آپ کو یاد کیا. جوانوں آج تم اس آواز پر لبیک کہو. ہر ایک شیعہ کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے. وہ صرف کربلا کے ایک دن میں میرے حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا، اس وقت یاد کیا تاکہ قیامت تک آنے والے شیعہ اس کو لبیک کہیں. کیا کہا؟ شیعتی ما ان شربتم مان فاذکرونی. میرے شیعوں ٹھنڈا پانی ضرور پینا. کتنا کریم ہے میرا مولا. جزاکم ربکم. یہ نہیں کہا مجھے پانی نہیں ملا تو خبردار تم پانی پیو، نہیں. یہ نہیں کہا میں پیاسا تھا تو تم بھی پیاسے رہو، نہیں. کہ ٹھنڈا پانی پینا، لیکن جب بھی پینا میری پیاس کو یاد کر، میری پیاس کو یاد کر لینا. اللہ اکبر. کتنا پیاسا تھا میرا آقا. جو زیادہ دیر تھکتا ہے نا وہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے. میرے مولا سے زیادہ کون تھکا ہوگا؟ علی اکبر نے پانی مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا؟ جانتا نہیں تھے علی اکبر کے بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ یہ کیسا سوال کر لیا اپنے بابا کو شرمندہ کرنے کے لیے؟ نہیں، دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا بابا کتنا پیاسا ہے.
زبان میں زبان دی، فوراً کھینچ لی، سب سنتے ہیں، سب کو معلوم ہے، کھینچ نہیں، کیا کہا؟ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔ اب ذرا سوچئے زینب پر کیا بیتی ہوگی، جس نے ہر ایک کے جنازے کو اٹھایا، اسی کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی اس جنازے کو اٹھانے کے لیے بھی تیار۔ جملہ سنا رہا ہوں، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بی بی زینب کا بھی عجیب و غریب کمال ہے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، ہزاروں لاکھوں مرثیے اس جملے پر قربان، ایک جملہ ہزاروں لاکھوں مرثیے پر قربان۔ عجیب کیفیت ہے، 11ویں کی صبح اسیر ہوئی ہے، مقتل سے گزاری جا رہی ہے۔ حسین کی حالت دیکھی ہے، غور سے دیکھی ہے، ذرا تھام کے کلیجے کو سنیے، ایک ہی جملہ عجیب و غریب جملہ دیکھا ہے حسین کی حالت کو۔ کیا حالت دیکھی ہے؟ سر نوکے نیزے پر ہے، حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دھوپ میں وہ ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ اب اسی بی بی کو یاد آ گیا، یہی میرا حسین ہے نا کہ جس کو میری ماں نے ناز اٹھائے تھے، چکی پیس کر پالے تھے، میرے نانا نے دوش پر سوار کیا تھا، یہی وہ حسین ہے نا کہ جب پشت پر آیا تھا نماز روک دی تھی، سجدے کو طول ہو گیا تھا، یہی وہ حسین ہے نا۔ اسی لیے بس ایک جملہ زینب کا، کیا؟ غور سے دیکھ کر بھائی سے خطاب کر کے صرف اتنا پوچھتی ہے، انت اخی، کیا تم میرے وہی بھائی ہو؟ خدا کی قسم اس جملے کو جب بھی آپ غور کریں گے دل تڑپ جائے گا۔ بی بی نے صرف اتنا پوچھا، کیا تم وہی میرے بھائی حسین ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد خاموشی سے مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کر کے بی بی نے عجیب جملہ کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، صلی علیک ملیک السما، آپ پر ملائکہ کا درود و سلام ہو، ھذا حسین، دیکھیے یہ آپ کا حسین ہے، یہ دیکھیے آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، جس کے بدن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، خون میں غلطہ ہے، ہائے رے بے کسی، اس کی بہن زینب بھی اسیر ہو چکی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ورضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری اس آہ و فغاں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار آنے والے محرم کے لیے پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی و ربی و مولائی، آپس میں حسینیوں کے اتحاد، اتفاق اور ہم آہنگی میں اضافہ فرما، ان کی محبتوں کو دوبالا فرما، ان کے دلوں میں آپس میں محبت و الفت کے لیے گنجائش فرما۔ الہی و ربی و مولائی، دنیا میں جتنے یزیدی ہیں انہیں نیست و نابود فرما، جتنے حسینی ہیں انہیں سرفراز، سربلند اور کامیاب فرما۔ الہی ایسیس کا خاتمہ فرما اور مظلومین کی حمایت اور نصرت فرما۔ ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مراجع اعظام رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ الہی مرجعیت کے خلاف ہونے والی کوششوں کو ناکام فرما، ہمارے جوانوں کو ایمان اور معرفت کی دولت عطا فرما۔ عشق علی اور اولاد علی کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما اور اس عشق کی گرمی میں اضافہ فرما۔ ہمارے امام آخری والی و وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو اس کے نورانی جمال کی زیارت نصیب فرما، اس کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصہ دار فرما، ہم سب کے انجام کو ختم بخیر فرما، ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، اور جن مرحومین کے لیے یہ بہترین انتظام ہوا ہے، آج کی محفل اور آج کی مجلس کا انتظام ہے، پروردگارہ اس مجلس کے ثواب کو ان مرحومین کے نام فرما۔
اور ان کی برزخ کی ہر مشکل کو آسان فرما، اور جنہوں نے کوششیں کی ہیں ان مجلسوں کے اہتمام کرنے میں، انتظام کرنے میں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے شرکت کی ہے، جنہوں نے پڑھائی کی ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کو بہترین انعام عطا فرما بحق محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد۔